اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی کس کی؟ معارف کی۔ حسن مہدی صاحب، محمد علی، محمد مہدی، اسد سعید صاحب، ہمیں صاحبان، سب صاحبان سنیں۔ بات چل رہی تھی جی معارف کی۔ معارف کتنے؟ معرفہ، نکرہ کی معرفہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ پھر معرفہ کے بارے میں بتایا تھا معارف کتنے ہیں، وہی جو 6-7 انہوں نے یہاں گنائے ہیں، ان میں سے پہلا ضمیر ہم نے پڑھا، دوسرا ہے العلم، یعنی المعرفۃ الثانی العلم، دوسرا معرفہ علم۔ اسم یعین، اسم یعین المسمى مطلقا علمه کجعفر وخرنقا۔ اسم علم جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہے جو مسمى کو معین کرتا ہے، معین ہے۔ علم مطلقا، علم جیسے جعفر اور خرنقا۔ دیکھیے الثانی من المعارف، معارف میں سے دوسرا کیا ہے؟ العلم۔ علم وہو علم شخص و علم جنس۔ علم کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے علم شخص، ایک ہوتا ہے علم جنس۔ علم شخص سے شروعات کر رہے ہیں یہ، وبدأ بالاول، مصنف صاحب نے شروعات کی پہلے سے علم شخص کے بارے میں۔ فقال، کہا علم شخص کسے کہتے ہیں؟ اسم جنس۔ پہلی بات تو اسم جنس وہوا مبتدا و صفہ بقول۔ پہلی بات تو اسم جو ہے جنس ہے، علم کی جنس ہے۔ ہر علم اسم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہر اسم علم نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے حیوان کی کچھ قسمیں ہیں نا، گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، انسان، ایسے ہی اسم کی بہت سی قسمیں، ان میں سے ایک ہے علم۔ تو علم کے لیے اسم کیا ہے؟ جنس ہے، اور یہ اسم جو ہے مبتدا ہے جس کی صفت لائی گئی ہے یعین المسمى، اسم کہ جس کی صفت یہ ہے کہ جو مسمى کو، سمجھ رہے ہو نا؟ لفظ کی توضیح دے رہے ہیں ابھی، مطلب کی نہیں، پہلے لفظ کی توضیح دے رہے ہیں محمد مہدی صاحب۔ جی جناب۔ لفظ کی توضیح دے رہے ہیں پہلے، لفظ کی، کہ یہ جو اسم ہے نا، اسم انہوں نے کہا علم جو ہے ایک اسم ہے، تو کہا کہ اسم پہلی بات تو جنس ہے۔ آپ منطق یاد ہے نہیں؟ حیوان انسان کے لیے جنس ہے کہ نہیں؟ حیوان الناطق، الانسان حیوان الناطق، تو حیوان ہے جنس، ناطق ہے جی، ارے بولو یار، اس جنس اور جنس ہو گئی نا حیوان، ناطق ہے فاصل۔ تو اسم جو ہے وہ جنس ہے علم کے لیے۔ علم جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے جس کی صفت یہ ہے، اور یہ اسم جو ہے مبتدا ہے، اور وہ صفت جس کی صفت لائی گئی ہے مصنف نے اس قول کے ذریعے سے یعین المسمى، اسم کے جس کی صفت یہ ہے کہ جو مسمى کو معین کرتا ہے۔ مسمى یعنی اور یہ یعین المسمى جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ فصل ہے، فصل ہے۔ یخرج النکرات، اور اس سے نکرات خارج ہو جائیں گے، کیونکہ نکرہ معین تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تعیینا مطلقا، معین کرتا ہے یہ یعین المسمى تعیینا مطلقا، مفعول مطلق ہے تعیینا مطلقا۔ اب یہ فصل، یہ بھی جو ہے فصل ہے، یخرج المقیدات، مطلق کہہ کے مقیدات خارج ہو گئے جنہیں قید کی گئی ہے، یا تو لفظ کے ذریعے سے قید، جیسے معرب بالصلہ، وہو المعرب بالصلہ، اور الف لام، اور مضاف الیہ، اور معنوی، وہو اسم الاشارہ والمزور، یہ سب کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، یہ مقیدات ہیں، مقیدات ہیں۔ وخبر قول اسم، اسم جو لفظ آیا تھا نا، اسم یعین المسمى، اسم تو جنس ہو گیا تھا، یعین المسمى کیا ہو گیا تھا؟ اس کی فصل ہو گئی تھی، تو اس کی مبتدا تو بتایا تھا نا، یہ بھی تو بتایا تھا۔ اسم لفظ اسم جو ہے جنس تو ہے، لیکن عبارت کے اعتبار سے مبتدا بھی تو ہے۔ خبر کیا ہے اس کی؟ اسم، اس کی خبر کیا ہے؟ ہلو، علمہ، اسم جی جناب، علمہ، اسم علم مسمى ہے، یہ مبتدا خبر کا۔ جعفر لرجل، جعفر جو ہے وہ
علم ایک شخص کے لیے اور خرنقہ عرب کی ایک عورت کے لیے علم ہے. ٹھیک ہے. تو اسم یعین المسمى مطلقا میں اسم جو ہے وہ جنس ہے، یعین المسمى مبتدا ہے. یعین المسمى عبارت کے اعتبار سے اس کی صفت ہے، اور ویسے منطقی اعتبار سے فصل ہے نکرہ خارج. اور مطلقاً بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ فصل ہے. اس سے مقیدات خارج ہو جائیں گے جو قید ہیں، جن میں جو لفظ کے ذریعے سے قید ہو، جیسے الف لام سے قید لگا دی گئی ہو، یا وہ مضاف الیہ ہو، یا اضافت قید لفظی قید ہو، یا معنوی جیسے اس میں اشارہ اور ضمیر، یہ سب کیا ہے؟ معنوی طور پر قید ہے ان میں لگی ہوئی. لہذا یہ چیزیں خارج ہو گئی، یہ علم نہیں کہلائیں گی. نہ تو جس پر الف لام ہو وہ، نہ مضاف الیہ، نہ ہی اس میں اشارہ، نہ ہی ضمیر. پھر کہہ رہا ہے کہ اسم کو آپ نے بتا دیا تھا کہ مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ علمہ یعنی علم جنس. جعفر مرد کے لیے اور خرنقہ عرب کی ایک عورت کے لیے. آپ دیکھیے وقران وعدن ولاحق وشدقم وحیلۃ وواشق. قرن بفتح القاف والراء، قاف اور رے کو فتح پڑھیے. قرن کیا ہے؟ لقبیلۃ من بنی مراد، بنی مراد کے قبیلے میں سے ہے یہ قرن. منہا، اسی قرن میں سے ہی کون ہے؟ اویس قرنی اسی قبیلے سے تھے. قرن بنی مراد کا قبیلہ کا نام ہے قرن، اویس قرنی اسی قبیلے سے تھے. تو یہ قرن علم ہے کس کے لیے؟ بنی مراد کا جو قبیلہ ہے اس کے لیے. مسمى معین کیا نہیں کیا اس نے، قرن نے بنی مراد کے قبیلہ ہے. عدن لبلدین بساحل بحر الیمن، یمن کا جو سمندر ہے اس کے کنارے پر ایک شہر کا نام ہے عدن. تو یہ معین کر رہا عدن ایک شہر کا نام ہے، علم ہے یہ. ولاحق گھوڑے کا علم نام ہے. شدقیم اونٹ کا نام ہے. حیلہ بکری کا. واشق کتے کا ایک کا نام ہے، ایک خاص. تو اسے کہتے ہیں علم. تو علم ایک ایسا اسم ہے کہ جو مسمى کو معین کرتا ہے. دیکھیے ضمیر وغیرہ یہ چیزیں بھی اسم ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ معین نہیں کر رہی ہیں. معین کرے اسم یعین المسمى مطلقا. تو اب دیکھیے یہ علم ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ علم واسمن اتل علم واسمن اتل علم. علم جو ہے وہ اسم آتا ہے. اب علم کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. علم کی ہلو جی جناب جی علم کی اب قسمیں بیان کر رہے ہیں. واسمن اتل علم، علم جو ہے اسم آتا ہے، اسم ہوتا ہے. مطلب اسم کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ كُنْيَةً وَلَا لَقَبًا. اسم وہ ہے جو نہ تو کنیت ہو نہ ہی لقب ہو، اسے کہتے ہیں اسم. وہ کنیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتا رکھا ہے پہلے بھی. وہی کنیت کسے کہتے ہیں؟ ما صدرا، جو صدارت لائی گئی ہو جس کے اوپر اب اور کے ذریعے سے، یعنی جس کے شروع میں اب اور ہو. ابو عبداللہ ہے، ارے بولو، فاضل، لیلا، فلاں، ابن فلاں، یہ سب کنیت کہلاتی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کنیت جو اب اور سے شروع ہو، یہ ہے مائی بند کیجیے آپ کا کیا سب. وقیل ایک قول یہ ہے کہ جو ابن اور ابنہ سے بھی شروع ہو اسے بھی کنیت کہتے ہیں. اور یہ کنیت کس چیز سے؟ کنیتوں سے ہے. کنیتوں کے معنی ہے ستر، تو میں نے چھپایا. تو کنیت کو کنیت کیوں کہتے ہیں؟ کہ چھپانے کے کیا معنی ہے؟ چھپانے کے یہ معنی ہے کہ ہم نے اس کا اسم چھپا کے اس کا کنیت لیتے ہیں، نام نہیں لیتے ہم اس کا. مثلا امام حسین علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہم ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں، ان کا نام ہم نے احترام کی وجہ سے نہیں لیا مثال کے طور پر. یا ابن معاویہ، تو آپ کیا یہاں پر کیا احترام کی وجہ سے نام نہیں لیا ہم نے اس کا؟ یہاں پہ ذلت کی وجہ سے، خبیث ہے وہ، اس لیے ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے. تو نام جو چھپایا نہیں لیتے، کنیت نام لیتے ہیں، یا تو احترام کے لیے ہوتی ہے یا حقیر ہے وہ سامنے والا، اس لیے ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے اس کا. ستر تو کل کنایا، جیسے کنائے کی طرح ہے. والعرب، عرب جو ہے وہ یقصد بها التعظیم، کنیت سے تعظیم قصد کرتے ہیں.
ابن تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، نام نہ لے کے تعظیماً آپ ان کا کنیت. اسم جو ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، اسم کے بارے میں بتا دیا. کنیت بھی ہوتی ہے اسم، علم، علم کی ایک قسم کنیت اور ایک قسم علم کی لقب. وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ. لقب آپ جانتے ہیں کہ جو مد یا ضم کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، یا تو مدح میں ہے یا ضم میں. مد میں کسی کا تعریف رکھ کے کیا کہیں، مثلا معز اولیاء، اولیاء کو عزت بخشنے والے، مثلا تو یہ بھائی لقب ہے. فاتح ٹیکسلا لقب دے دیا، فاتح ٹیکسلا، تو کیا ہوا ہے فاتح ٹیکسلا مثال کے طور پر، یہ لقب ہے، تعریف کے لیے ہے. یا کبھی برائی کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کا نام برائی میں رکھ دیتے ہیں، نہیں لقب، تو لقب جو ہے وہ تعریف کے لیے آتا ہے یا اس لیے استعمال کرتے ہیں عرب. تو علم کی کتنے قسمیں ہوئی؟ علم، پہلے تو علم کسے کہتے ہیں؟ علم یعین، اسم ہے جو کہ معین کرتا ہے مسمى کو. اور اس علم کی تین قسمیں ہیں. علم یا تو اسم ہوتا ہے، یا علم کنیت ہوتا ہے، یا علم لقب ہوتا ہے. بتا دیا کنیت کسے کہتے ہیں اور لقب کسے کہتے ہیں. قال رضی، سید رضی صاحب فرماتے ہیں، رضی صاحب فرماتے ہیں، والفرق بینہ و بین الکنیت، لقب اور کنیت میں فرق یہ ہے معنی کے اعتبار سے کنیت اور لقب میں، بینہ یعنی بین اللقب و بین الکنیت، کنیت اور لقب کے درمیان فرق یہ ہے معنی کے اعتبار سے کہ ان اللقب یمدح الملقب بہ، او یزام، لقب کے ذریعے سے جس کو ہم لقب دیا ہے، الملقب بہ جس کو ہم نے اس لقب دیا ہے، اس کی یا تو تعریف ہوتی ہے یا مذمت. بے معنی ذالک اللہ، اسی لفظ کے بخلاف، اسی لفظ کے ذریعے سے ہم تعریف یا مذمت کرتے ہیں. مذل المومنین مثال کے طور پر، مومنوں کو ذلیل کرنے والا، اس لفظ سے ہی ہم ان کو جس کو بھی نام دیں یہ مثال کے طور پر اس کی مذمت کر رہے ہیں. یا مثلا آپ کہیے مثلا فاتح ٹیکسلا مثال کے طور پر لقب دے دیا ہم نے کہ ان کو، تو ہم اس لفظ کے ذریعے سے ان کی تعریف کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ہے لقب. لیکن کنیت بخلاف کنیت، کنیت کے برخلاف، اس لیے کہ کنیت میں فقط لا يعظم المكنى بمعنى، اس کے معنی سے، کنیت کے معنی سے تعظیم سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھائی ہم نے کہا ابو عبداللہ، تو ابو عبداللہ میں تعریف نہیں چھپی ہوئی ہے، بلکہ آپ کا اصلی نام نہ لے کر کنیت استعمال کرنا، آپ کا نام نہ لینے سے تعظیم سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن لقب میں اس لفظ سے ہی ہم مذمت یا تعریف سمجھ میں آتی ہے. سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. مثلا مذل الاعداء، دشمنوں کو ذلیل کرنے والے، تو اس لفظ سے ہی، اس مذل سے ہی، لفظ سے ہی مذمت سمجھ میں آ رہی ہے. فاتح ٹیکسلا، اسی لفظ سے ہی تعظیم سمجھ میں آ رہی ہے، تعریف سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن کنیت میں ام فروا، اس لفظ ام فروا سے تعظیم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ کا اصلی نام نہ لینا سے تعظیم سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھے؟ یہ فرق ہے کنیت میں اور لقب میں. فَإِنَّهُ لَا يُعَظَّمُ الْمُكَنَّى بِمَعْنَاهَا، اس لیے کہ مکنا جس کو ہم کنیت لے رہے ہیں وہ عظیم نہیں ہو جاتا اس کے معنی سے کنیت کے، بلکہ کس چیز سے عظیم ہوتا ہے؟ بل بعدم التصریح بالاسم، اس کے نام کی تصریح نہ کرنے سے عظمت سمجھ میں آتی ہے. فَإِنَّ بَعْضَ النُّفُوسِ، اس لیے کہ بعض اشخاص، بعض لوگ تعنفوا ان تخاطب باسمها، انہیں برا لگتا ہے کہ ان کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے جی. آئیے اب یہ ہم نے علم کی قسمیں متعین کر دی کہ علم اسم ہوتا ہے، کنیت ہوتا ہے اور لقب ہوتا ہے. کنیت بتا دیا، کنیت جو ابنا، اور اب سے شروع ہوتی ہے اسے کنیت کہتے ہیں. لقب بتا دیا کسی کی تعریف یا اس کے لیے جو نام رکھ دیا جاتا ہے. لنگڑا قاسم ہے، اندھا سائل، نہیں اندھا جرار مثلا. ٹھیک ہے، چلیے بس ابھی کرتے ہیں. وَأَخَرْنَا ذَا، اے لقب کو کنیت سے مؤخر کیا. وَأَخَرْنَا ذَا اللقب، لقب کو مؤخر کیا.
وَأَخَرْنَ اللقب، اس کو مؤخر کیا کسے؟ نہیں لقب کو، ان سوا ہو صحیبہ، مؤخر کی، مؤخر کیجئے، لقب کو مؤخر کیجئے، ان سوا ہو صحیبہ، اگر یہ اپنے علاوہ کے ساتھ صحبت میں، یعنی لقب اور اسم اور لقب اور کنیت اگر ایک ساتھ اگر آ رہے ہیں تو لقب کو آخر میں لائیے، بعد میں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے وہاں پر آپ لوگوں کی طرف، 12:20 تک کا ٹائم تھا، باقی انشاءاللہ یہ کب پڑھیں گے کہ لقب کا اور ان کا کنیت کا رتبہ کیا ہے، رتبے کے بارے میں ہے یہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔